بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے۔ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے۔ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا
پیدا ہے سوزش عشق چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے دین متین کی حفاظت فرمائی، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات میں بڑی خوشی ہے اور میں بڑا اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہوں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر مجھے موت آ جائے، شہادت نصیب ہو جائے۔ اس کے برعکس اگر میں ظلم کے ساتھ جیتا ہوں تو وہ رسوائی کی زندگی ہوگی۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ راہ عظیمت کو اختیار کر کے ظلم کا مقابلہ کر کے جام شہادت نوش فرمایا۔ جب امام علی مقام امام حسین کی چونکہ شہادت کا انتظار تھا سارے کفر کو، یزیدیوں کو بھی، کہ کس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں اور ہمارے جناب ہتھ کنڈے اور ہماری عیاشیاں وہ کھل کھلا کر سامنے آئیں۔ جیسے ہی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو یزید نے مسلم بن عقبہ کو لشکر دے کر مدینہ شریف کی طرف بھیج دیا۔ اس نے وہاں جا کر تقریباً 10,000 کے قریب مسلمانوں کا قتل عام کیا، جن میں 700 کے قریب صحابہ بھی تھے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے باندھ دیے، 3 دن تک وہاں گھوڑے بندھے رہے اور کسی کو مسجد نبوی میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پاگل بن کے، مجنوں بن کے وہاں آپ تشریف فرما رہے مسجد نبوی شریف کے اندر۔ ظاہر یہ کرتے رہے کہ میں دیوانہ ہوں، پاگل ہوں، لیکن آپ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے رہے اور وہ سوزناک منظر دیکھتے رہے، کس طرح سے حرمت بارگاہ مصطفیٰ کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اخاف اہل المدینہ ظلما فعلیہ لعنت اللہ، جس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا، اخافہ اللہ، رب اس بندے کو خوف زدہ کرے گا، وعلیہ لعنت اللہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ وہ یزید بندہ ہے کہ جس نے ایسے ذرائع استعمال کیے، ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے
کہ اہل مدینہ خوف زدہ ہوں اور قتل عام کیا مدینہ شریف کے اندر، اتنی پاکیزہ اور مطہر جگہ کے اندر. جو لوگ آج بھی یزید کے حمایتی بن کے کھڑے ہوتے ہیں اور یزید کی وکالت کرنے کے لیے پیش ہوتے ہیں، ان کے لیے یہی منظر بڑا عبرتناک ہے کہ یزید نے مدینۃ الرسول کی حرمت کو پامال کیا، حضور علیہ السلام کی مسجد کو پامال کیا، اس کے تقدس کو پامال کیا. تو 3 دن تک وہاں پہ جانور بندھے رہے، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، جوانوں کو قید کر کے بدسلوکیاں کی گئی. یزید نے زنا عام کر دیا، لواطت عام کر دی، لواطت عام جنسی عام کر دی، اور طرح طرح کے جرائم کو عموم بخشا اور کھلا کر کھیلنے لگا. وہاں سے پھر مسلم بن عقبہ 3 دن کے بعد لشکر لے کر مکہ شریف کی طرف روانہ ہوا. مکہ شریف جا رہا تھا تو رستے میں موت آ گئی، مر گیا. جب مرا تو اس کی جگہ پر نیا امیر مقرر کیا گیا. اب وہ امیر لے کر لشکر کو مکہ شریف میں داخل ہو گیا اور مکہ شریف پر سنگ باری شروع کر دی. پتہ چلتا ہے کہ ہم ووٹ دے کر یا چناؤ کر کے کسی کو بھی اوپر لے آئے نا، کسی کو بھی اوپر لے آئے، جب تک دریا صاف نہیں نہ ہوگا نیچے والا گند ختم نہیں ہو سکتا. ہم جتنی بھی محنت کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، جب تک ہم نے سرے سے ہر چیز کو صاف نہیں کرنا تب تک کچھ فائدہ نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں پچھلی بار ہم نے جناب فلانے کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا تھا، اس بار کسی اور کو دے دیا، اس بار اسے دیکھ لیتے ہیں. جب تک آپ نے پی ٹی آئی کے ابے کو نہیں صاف کرنا تب تک معاملات کہاں درست ہونے. کل زرداری نے ٹکٹ کسی اور کو دیا تھا، آج کسی اور کو دے دیا، اب اسے دیکھ لیتے ہیں. بھائی یزید تھا، لیڈر تھا، پہلے مسلم بن عقبہ تھا امیر، اب امیر اور بن گیا، لیکن لیڈر وہی ہے یزید. حرکتیں بند نہیں ہوئی، حرکتیں وہی چل رہی ہیں. جو وعدہ رب نے اپنے ذمے جو کام لیے ہوئے، پیپلز پارٹی کا ایک عرصے سے نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان. رب کہتے ہیں یہ سارا کچھ میرے ذمے ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں من نظر الی الخلق ہلاکا ومن نظر الی الحق مالاکا. جس بندے نے اپنی نظریں مخلوق کی طرف رکھ لی وہ بندہ تو ہلاک ہو گیا، اور جس نے اپنی نظریں اپنے خالق کی طرف رکھی رب اسے پوری دنیا کا مالک بنا دیتا ہے. تو ہم نے نظر جو رب نے اپنے ذمے کام لیے تھے وہ لوگ کہنے لگے نہیں ہم کریں گے، اور ہم بھی ایسی اندھا دھند پیروی کرنے لگے. لیکن جو رب نے ہمارے ذمے کام لگائے تھے، جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیے، جو آل بیت نے کیے، صحابہ نے کیے، ہم سے وہ کام نہیں ہوتے. لیکن جو رب کے ذمہ کام ہے ہم کہتے ہیں نہیں، روٹی بھی ملنی چاہیے، کپڑا بھی ہونا چاہیے، اور مکان بھی اچھا ہونا چاہیے. دین برباد ہوتا ہے تو ہو جائے. امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد ایسے ایسے المناک واقعات پیش آئے، اتنی شہادتیں ہوئی مسلمانوں کی، اتنے صحابہ شہید ہوئے، اتنا کچھ ہوا دین کی بقا کے لیے، دین کو بچانے کے لیے. مکہ شریف وہ جب لشکر لے کر گیا اس نے مکہ شریف پر سنگ باری شروع کر دی، منجنیق سے پتھر پھینکنا شروع کر دیے. مکہ شریف کے ستون بھی ٹوٹ گئے، ہر چیز درم برم ہو گئی. مکہ شریف کا سین پتھروں سے بھر گیا اور گند ہی گند پھیل گیا. اس کے بعد وہ جو غلاف کعبہ تھا اور مکہ شریف کا چھت لکڑی کا بنا ہوا تھا اسے بھی آگ لگا دی. اس کے اندر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا اس کے سینگ بطور تبرک موجود تھے، وہ بھی جل گئے. غلاف کعبہ بھی جل گیا. کئی دنوں تک غلاف کعبہ دوبارہ کعبہ شریف پر چڑھا نہیں، اور انتہا ظلم کی رہی. جب یزید مرا اس وقت یہ ظلم بند ہوا. 2.5 سال سے زیادہ حکومت کر کے گیا، یا 3.5 سال، اور اتنی عرصہ حکومت میں اس نے ظلم کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا. اتنا ظلم ڈھایا اہل مدینہ پر، اہل مکہ پر، خانوادہ اہل بیت پر. اتنا ظلم ڈھانے کے بعد وہ جب مرا پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کی. اب عبداللہ بن زبیر حاکم بنے تو پھر نیا فتنہ اٹھ گیا. اب مروان جو ہے وہ یزیدی فوجوں کے ساتھ کھڑا تھا، اور وہ مروان لشکر لے کر اس نے عبداللہ بن زبیر پر چڑھائی کر دی. حضرت عبداللہ بن زبیر سب چھوڑ کر چلے گئے، صرف حضرت عبداللہ بن زبیر تھے اور ساتھ آپ کے 3 ساتھی تھے، اور سامنے ہزاروں کا لشکر موجود تھا. اس وقت عبداللہ بن زبیر کی عمر 90 سال کے قریب تھی، اور اتنی بڑی عمر میں آپ جناب 3 ساتھیوں کے ساتھ ہزاروں کے لشکر کے سامنے ٹکر لینے کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر کے وہ 3 ساتھی بھی شہید ہو گئے،
اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ ہاتھ میں ڈھال نہیں پکڑتے تھے، آپ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے رہے، لوگوں کو قتل کرتے رہے، آپ کفار سے قابو نہیں آ رہے تھے، مروان کی فوجوں سے قابو نہیں آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پر پھر انہوں نے منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکنا شروع کیے۔ جب پتھر پھینکے تو آپ کے سینے پر اور چہرے پر پتھر پھرا، آپ زمین پر گرے، اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ کئی دنوں تک حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش لٹکی رہی، اور آپ کی والدہ جب آئی نا حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کی زیارت کرنے کے لیے تو ساتھ ایک خادمہ تھی، لٹکی ہوئی بیٹے کی لاش سامنے ماں کھڑی ہے۔ اب وہ عورت کہنے لگی کہ مائی جی بڑا دکھ ہوا آپ کے بیٹے کی شہادت کا۔ اور یہ مائی کون تھی؟ یہ مائی صدیق اکبر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر تھی، جن کی عمر اس وقت 100 سے زیادہ تھی، 100 سال سے اوپر آپ کی عمر تھی۔ اور صدیق اکبر کی بیٹی، صدیق اکبر کی صاحبزادی اپنے بیٹے کی لاش کے پاس کھڑی ہیں، اور جناب جب اس نے تعزیت کی نا، کہنے لگی بڑا دکھ ہوا، تو مائی جی فرمانے لگی اور میرے سے افسوس نہ کر، مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا راہ حق میں چلتا چلتا شہید ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی کئی دن تک لاش لٹکی رہی، تازہ خون گرتا رہا۔ جب آپ جانے لگے تھے نا لشکر لے کر، 3 اپنے ساتھیوں کو لے کر مروان کے خلاف نکلنے لگے تھے، تو ماں سے ملنے کے لیے گئے کہ ماں مجھے اجازت دے میں جانے لگا ہوں۔ تو ماں نے جب گلے لگایا نا اپنے بیٹے کو، عبداللہ بن زبیر کو، تو محسوس ہوا کہ نیچے کچھ پہنا ہوا ہے۔ تو پوچھا بیٹے یہ نیچے کیا ہے؟ تو کہنے لگے لوہے کی زرہ پہنی ہے، لوہے کا لباس پہنا ہے، یہ لشکر ایسا ہے، یہ بے درد لوگ ہیں، یہ لاشوں پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، جنہوں نے حسین کی لاش کو نہیں چھوڑا تو یہ یقیناً میری لاش پر بھی گھوڑے دوڑائیں گے، تو اس لیے میں نے زرہ پہنی ہے کہ جسم سلامت رہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ یہ زرہ اتار دے۔ یہ زرہ، آپ ماں کا حوصلہ دیکھیں کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹا زرہ اتار دے، زرہ اتار کے پھر میدان میں جانا، کیونکہ جب تو شہید ہو جائے گا نا، اور جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے کہ اب اس کی کھال لٹا کر اتاری جائے یا لٹکا کر اتاری جائے۔ جب تو نے شہید ہو جانا ہے اس کے بعد ساری فکریں ختم ہو جانی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو محبت کے ساتھ روانہ کیا ماں نے، پھر جام شہادت نوش فرمایا۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد ہمارے پاس دین پہنچا، اس کے بعد کئی قربانیاں ہوئیں، اس کے بعد حجاج بھی میدان میں آیا، حجاج نے امام زین العابدین کو کئی عرصہ قید میں رکھا، کئی صحابہ کو شہید کیا، بڑے ظلم و ستم ہوئے۔ بعد میں عبد الملک بن مروان کی حکومت آئی، اور کئی ایسی حکومتیں آئی، کئی چلی گئی، کئیوں نے ظلم کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر ظلم ہوئے، امام احمد بن حنبل کو قید رکھا گیا، کئی اکابر کو شہید کیا گیا، امام بخاری کو ملک در بدر کیا گیا، لیکن اکابرین امت نے اس دین کو سنبھال کر ہم تک پہنچایا۔ جس مشن کو امام علی مقام، اس وقت یہ کربلا میں قربانیاں ختم نہیں ہو گئی تھی، امام علی مقام امام حسین کا مشن اکابرین امت نے زندہ رکھا، اور آج تک وہ مشن زندہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم بڑے ٹھیک رستے پر چل رہے ہیں، ہماری نہج بالکل درست جا رہی ہے، نہ، یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے، یہ ہماری فکر ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت دین یہ نہیں ہے۔ حقیقت دین وہ ہے جو امام علی مقام نے ادا کر کے دکھائی ہے، حقیقت دین وہ ہے جو امام علی مقام امام حسین لے کر نکلے تھے، حقیقت دین وہ ہے۔ اگر صرف نمازیں ہی پڑھنی ہوتی، صرف روزے ہی رکھنے ہوتے، صرف عبادتیں ہی کرنی ہوتی، وہ داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے پیروں کی تربیت کی۔ بعض وہ ہوتے ہیں نا اپنی خوابیں سنانے کا انہیں بڑا شوق ہوتا ہے، اور بعض کو اپنی کرامتیں خود ہی سنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ بڑے سخت جملے، آپ نے فرمایا یہ اپنی کرامتوں کو ذرا دبا کے رکھ، کیوں؟ فرمان لگے لِأَنَّ النَّفْسَ قَلْبٌ بَاغٍ، کیونکہ یہ جو تیرا نفس ہے نا یہ باغی کتا ہے۔ یہ داتا صاحب کے لفظ ہیں، قلب کتے کو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ تیرا نفس جو ہے نا یہ باغی کتا ہے، وَجِلْدُ الْقَلْبِ لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالدَّوَاغِ، اور کتے کی چمڑی بغیر جلائے پاک نہیں ہوتی۔ داتا صاحب اتنی سخت تربیت فرما کر گئے ہیں، اور ہمارے احوال ہی تبدیل نہیں ہوتے۔ ہم نے ایک ہی نہج کو اپنایا ہوتا ہے، بس اسی پر چلتے رہو، اسی پر کام کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ مانگنے کے لیے آیا، امام حسن امام حسین دونوں تشریف فرما تھے، ابن عساکر نے لکھا۔ جب مانگنے آیا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس کی تربیت کرنے لگے۔ اب منگتا مانگنے آیا ہے، دونوں صاحبزادے پہلے فرمان لگے کہ سوالی مانگنے کی کچھ شرائط ہیں، 3 وجوہ کے علاوہ بندہ مانگ نہیں سکتا۔
یا تو بندہ بہت زیادہ غریب ہو چکا ہو، کنگال ہو چکا ہو، یا کسی کی دیت دی ہو، یا اتنا زیادہ مقروض ہو کہ کھانے پینے سے بھی قاصر ہو، تو وہ بندہ سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے قرض اتارنے کے لیے، دیت ادا کرنے کے لیے۔ وہ بندہ مانگے، اسے سمجھانے کے بعد، سارا کچھ بتانے کے بعد امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سوال کو بھی پورا کر دیا، اسے دے بھی دیا۔ اب وہ بندے وہاں سے اٹھے تو عبداللہ بن عمر کے پاس گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اس منگتے نے سوال کیا تو آپ نے بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ پوچھے، بغیر کچھ بتائے اس سوالی کے سوال کو پورا کر دیا، اسے پیسے دے دیے۔ جب پیسے ملے وہ سوالی کہنے لگا کہ ابھی میں آپ کے چچا کے بیٹوں کے پاس سے آیا ہوں، یہ ابن عساکر کے لفظ ہیں، ابھی میں آپ کے چچا کے بیٹوں کے پاس سے ہو کے آیا ہوں، انہوں نے تو مجھے جناب اس طرح شرائط سنائی اور اس طرح جناب کہا کہ آپ 3 وجوہ کے علاوہ مانگ نہیں سکتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابنا رسول اللہ انہما کانا یغرانی بالعلم غرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ وہ دونوں شہزادے رسول اللہ کے بیٹے ہیں، میں تو عمر بن خطاب کا بیٹا، تو وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو بھی ان کے پاس سوالی آتا ہے نا، انہیں تو علم کی اتنی خیرات ملی ہوئی ہے، اتنا علم ملا ہوا ہے، جو بھی ان کے پاس سوالی آتا ہے وہ سوال بھی اس کا پورا کرتے ہیں، ساتھ علم کے لقمے بھر بھر کے اس کے منہ میں ڈالتے جاتے ہیں۔ تسلیم کریں، ابن عباس بھی بڑے عالم تسلیم کریں، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے جناب تصوف کے راہبر رہنما ہونے کے باوجود قربانی دینے کربلا میں آگے۔ آج ہمیں کس چیز کا درد ہے؟ آج جناب پیر کو کس چیز کا درد ہوتا ہے؟ مولوی کو کس چیز کا درد ہوتا ہے؟ جن کے نام پر ہم کھاتے ہیں، جن کے نام کی خیرات ہمارے منہ میں جاتی ہے، جن کے نام کے لقمے ہمارے منہ میں جاتے ہیں، اگر ان کے دین کا ہم کام بھی نہ کر سکیں پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ پھر ہمارے جینے کا کیا فائدہ؟ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدائن سے جب مال غنیمت آیا تھا نا، تو آپ تشریف فرماتے اور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لائے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں 1000 دینار پیش کیا، 1000 دینار دیا۔ تو عبداللہ بن عمر جب آئے تو انہیں 500 دینار ملے، تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے اے میرے ابا جان، یہ تو دونوں اس وقت بچے تھے، کھیلتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، اور میں اس وقت جری جوانوں کی طرح جنگ لڑا کرتا تھا، تو مجھے 500 درہم دے رہے ہیں، مجھے 500 درہم دے رہے ہیں اور انہیں جناب 1000 درہم دے رہے ہیں۔ تو جب یہ بات کی نا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فاروق اعظم فرمانے لگے میں تجھے بھی 1000 درہم دے دوں گا، 1000 دینار دے دوں گا، لیکن پہلے فاتنی بابن کا ابیہما و امن کا امیہما و خالن کا خالہما و خالتن کا خالتہما و امن کا امیہما و جدن کا جدہما و جدتن کا جدتہما۔ فاروق اعظم فرمانے لگے پہلے ان کے باپ جیسا اپنا باپ لے کے آ، پہلے ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کے ماموں جیسا ماموں لے کے آ، ان کی خالہ جیسی خالہ لے کے آ، ان کے چچا جیسا چچا لے کے آ، ان کے نانا محمد رسول اللہ جیسا کوئی نانا لے کے آ، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ جیسی کوئی نانی لے کے آ۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کی عظمت کو صحابہ نے بھی تسلیم کیا، صحابہ کے ماننے والوں نے بھی تسلیم کیا۔ اتنی بڑی شانیں ہونے کے باوجود میرے نبی فرمائے ہما ریحانتا یا من الدنیا، میری دنیا میں خوشبوئیں حسن و حسین ہیں۔ رسول اللہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ حسن و حسین کو دیکھ لے، اور صحابہ فرماتے ہیں جب ہمارے دل میں طلب بڑھتی تھی رسول اللہ کے دیدار کی تو ہم حسن و حسین کو گھر سے بلا کے ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت بھی بولے فرمائے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ اتنی بڑی شانیں ہونے کے باوجود امام علی مقام امام حسین کربلا میں کیوں گئے یار؟ سوال ایک ہی ہے، امام علی مقام کربلا میں کیوں گئے؟ آج ہم کیا کریں؟ ہم نے تو اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا، اپنی زندگیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔
ہماری نہج ہماری فکر تبدیلی نہیں ہو پا رہی. ہم تقریریں سنتے ہیں لذت کے لیے، تقریریں سنتے ہیں چس کے لیے. جو ڈاڈی بات کرے ہمیں پھر بھی چس آتی ہے، جو جناب اصلاح کی بات کرے، اصلاح آج کل کے دور کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، ورنہ صحابہ کے دور کی اصلاح یہ نہیں ہوتی تھی. صحابہ کے دور کی اصلاح تو ہوتی تھی عباد بن بشر کھڑے ہوں اور عروہ بن مسعود رسول اللہ کی داڑھی کو ہاتھ لگا دینا تو اصلاح کے لیے عباد بن بشر اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارے. فرمایا اب رسول اللہ کی طرف تیرا ہاتھ نہ جائے. اس وقت اصلاح ایسے ہوتی تھی. اب اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ میٹھی میٹھی تقریروں سے. بتاؤ جی، غوث پاک نے کبھی زندگی میں کبھی میٹھی تقریر کی ہو؟ یا داتا صاحب نے زندگی میں کبھی میٹھی تقریر کی ہو؟ یہ میٹھی تقریر ہے. داتا صاحب فرمائے لِأَنَّ النَّفْسَ قَلْبُ باغٍ، تیرا نفس جو ہے وہ باغی کتے کی طرح. یہ میٹھی بات ہے. غوث پاک کی مجلس سے اتنے جنازے کیوں اٹھتے تھے؟ وہ میٹھی تقریریں کرتے تھے. وہ اصلاح بھی ایسی ہوتی تھی کہ بندوں کو ہلا کے رکھ دیتی تھی. آج ہم عادی ہو گئے ہیں، ہر چیز میں چسکا ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز میں مزہ ڈھونڈتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی نہج کو، اپنی فکر کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے. جس رستے کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے نا، جس رستے کو ہم نے چنا ہوا ہے، جس رستے کو ہم نے اپنے لیے ناپا ہوا ہے، یہ رستہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا اور بہت ہمیں یہ خسارے میں مبتلا کرے گا. اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں حقیقی حسینی بننا پڑے گا. ہمارا تعلق، ہمارا لگاؤ ہر چیز سے ہو جاتا ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا کشف المعجوب شریف کے اندر کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا حضور مجھے اصلاح فرمائیے. تو آپ فرمانے لگے لا تجعل اکبر شغلک باہلک وولدک فإن یکن اہلک وولدک من اولیاء اللہ تعالی فإن اللہ لا یضیع اولیاءہ. مولا علی سے جب کسی نے پوچھا نا حضور میری اصلاح کریں، تو مولا علی فرمانے لگے کہ اپنے گھر والوں کا اور اپنے اولاد کا شغل اپنے لیے نہ بنا لینا، یعنی انہی میں نہ گم سم ہو جانا کہ میری بس گھر والے ہیں میں ان کا خیال رکھوں، میری اولاد ہے میں اس کا خیال رکھوں. مولا علی نے فرمایا یہ کام نہ کرنا. اور کیوں نہ کرنا؟ فرمایا اگر تو وہ تیرے گھر والے، تیری اولاد رب کے ولی ہیں نا، رب سے پیار کرنے والے ہیں، رب ان سے پیار کرتا ہے، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، تو پھر تو ان سے محبت کرے نہ کرے رب اپنے اولیاء کو ضائع نہیں ہونے دیتا. مولا علی نے فرمایا رب اپنے ولیوں کو، اپنے یاروں کو ضائع نہیں ہونے دیتا. لیکن اگر وَإِن كَانُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَمَا هُمُّكَ وَشُغْلُكَ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. فرمایا کہ اگر تیری اولاد یا تیرے گھر والے اللہ کے رستے سے باغی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے باغی ہیں، پھر تیرا ان سے کیا تعلق ہے؟ پھر تیرا ان سے کیسا شغل ہے؟ جب ان کی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے، پھر رب ان کا خیال رکھنے والا ہے، رب کا رسول ان کا خیال رکھنے والا ہے. اگر وہ اللہ کے دشمن ہے پھر ان کا خیال رکھنا بنتا ہی نہیں، پھر ان کی جناب چاپلوسیاں کرنا بنتا ہی نہیں ہے. ہم نے رشتہ داریوں سے باہر ہی اپنے آپ کو نہیں نکالا، ہم نے دوستیوں سے اپنے آپ کو باہر ہی نہیں نکالا، ہم نے یارانوں سے باہر نہیں نکالا. ہم نے اپنے جناب ووٹ کی اہمیت، ووٹ کا نعرہ بڑا لگتا ہے، ووٹ دینا جناب قومی فریضہ ہے، قوم کا فریضہ یاد ہے، رب کا فریضہ ہمیں یاد کوئی نہیں ہے کہ رب نے بھی کوئی فریضہ ہمارے ذمہ لگایا، رب نے بھی کوئی کام ہمارے ذمہ لگایا. تو ان چیزوں سے باہر آ کر وہ ووٹ دیتے ہیں نا کسی کو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس پہ نیکی ہوتی ہے. جس بندے کو ووٹ دے رہے ہیں اس پر ہم نیکی کر رہے ہیں کہ ہم نے تجھے ووٹ دیا ہے، اپنی نیکی کو، ہماری نیکی کو، کی گئی نیکی کو یاد رکھنا. تے تین نہیں سی پتا اصلہ نال جے نیکی کریے نسلہ تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلہ نال جے نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے. یہ بے اصلوں سے نیکیاں کرنے کا نتیجہ ہے کہ یہ آج کیا ملک کا حال ہوا پڑا ہے. واقعی یہ بے اصل ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. اصل ہے تو حسینی مشن کی ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے یا کامیابی چاہتے ہیں تو قربانیاں دینی پڑیں گی. معیشت مضبوط کرنے کا، معاشرت مضبوط کرنے کا، معاشیات مضبوط کرنے کا، ہر چیز کی مضبوطی کا ایک طریقہ ہے، وہ رسول اللہ عطا فرما کے گئے ہیں کہ امت جہاد کرے، کفار سے جہاد کرے. داتا صاحب نے فرمایا کہ جہاد کرو. خدا کی قسم داتا صاحب جہادی تھے، غوث پاک جہادی تھے. آج غوث پاک کا ماننے والا جناب کہتا ہے میں برودی نہیں ہوں، میں درودی ہوں. کبھی رسول اللہ نے فرمایا کہ درود ہی پڑھتے رہو، برود کا استعمال نہ کرو، تلوار نہ اٹھاؤ. ہماری زبانوں پہ یہ کہاں سے چڑھ گئی؟ ہاں ہم برود ظلماً استعمال نہیں کرتے کہ بے جا مسلمانوں پر جناب خود کش حملے کر دو، دھماکے کر دو. نا، برود استعمال ہوگا اسلام کا تو کفر کے خلاف ہوگا. یہ حسینی مشن ہے. برود استعمال ہوگا، برودی ہیں لیکن ہم کفر کے لیے، اپنوں کے لیے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن کا فیصلہ ہے. ہم نے اپنی نہج کو تبدیل کر لی اور پھر ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں.
حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اپنی فکر کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنے ذہنوں کو کشادہ کرنا پڑے گا دین کے لیے، اپنی فکر کے لیے نہیں، اپنی سوچ کے لیے نہیں۔ اپنی سوچ کو دبائیں، دین کو اپنی سوچ پر مقدم کریں، قرآن کو اپنی سوچ پر مقدم کریں، حضور کے فرمان کو، حضور کی شریعت کو اپنی سوچ پر مقدم کریں۔ جب حضور کی شریعت، حضور کا فرمان ہماری سوچ پر مقدم ہو جائے گا نا، پھر انشاءاللہ کامیابی کے راستے ہمارے لیے کشادہ ہو جائیں گے۔ یہ جو لوگ ہمیں ریاست مدینہ کی باتیں سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ریاست مدینہ ایسے، بلکہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک کافر آیا رہنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہٰذا مجھے کوئی مہربانی کرے اپنے گھر رکھ لے ایک رات کے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا صدیق اکبر کی طرف نہیں بھیجا، فاروق اعظم کی طرف؟ سرکار نے کہا میری طرف آ جا۔ اپنی طرف لے گئے، کوئی اور چیز نہیں تھی تو بکریاں تھی۔ سرکار نے بکری کا دودھ آگے پیش کیا، اس نے پوری بکری کا دودھ پی لیا، دوسری کا لے کے آئے وہ بھی پی گیا، تیسری کا لے کے آئے وہ بھی پی گیا۔ رات کو پیٹ خراب ہو گیا، اس نے بستر بھی سارا گندا کر دیا، اپنا لباس بھی اس نے سارا گندا کر لیا۔ اب صبح اٹھا نا تو وہ شرمندگی کی وجہ سے اٹھ کے بھاگ گیا۔ جب بھاگا تو آدھ رستے میں پہنچ کے اسے خیال آیا کہ سامان تو میں اپنا سارا چھوڑ آیا ہوں۔ اب وہ سامان لینے کے لیے واپس پلٹا نا، دور سے اس نے دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس کی گندگی کی اپنے ہاتھوں سے صفائی کر رہے ہیں۔ وہ دور سے دیکھا، بڑا حیران، رونے لگا کہ سرکار امام الانبیاء اتنے غلام آپ کے موجود ہوں اور پھر خود میری گندگی صاف کر رہے ہیں۔ سرکار نے جب دیکھا نا دور سے آ رہا ہے کافر، تو سرکار نے کہا سامان اس کا پڑا ہوا ہے، یہ یہاں آئے گا تو شرمندہ ہوگا کہ میں نے رات کو کیا گند کر دیا، لہٰذا اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے سامان میں آگے دے آتا ہوں۔ سرکار نے سامان اٹھایا، آگے چل پڑے۔ جب اس کافر کے قریب گئے نا، سرکار نے کوئی دوسری بات نہیں کی، فرمایا کہ او خدا کے بندے، یہ تو اپنا سامان بھول گیا تھا، یہ سامان واپس لے جا، میں سامان دینے آیا ہوں۔ وہ اسی وقت قدموں میں گرا، رونے لگا، حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ قوم کی خدمت ہے۔ فاروق اعظم رات کو نکلے، اور رات کو جب ایک بدو کو ملے، دیکھا جناب اس کی مائی حاملہ ہے اور بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو فاروق اعظم کسی کی طرف نہیں گئے، اپنے گھر گئے، بیوی کو لے کے آئے، کہا جس سامان کی ضرورت ہے لے لے، بچے کی پیدائش کروانی ہے۔ بیوی کو لیا، سامان لیا۔ جب وہاں پہنچے نا تو وہ آپ کی زوجہ اندر چلی گئیں اور وہ بدو باہر کھڑا تھا، فاروق اعظم پاس کھڑے تھے۔ اندر سے آواز آتی فلانی چیز لے کے آؤ۔ وہ بدو فاروق اعظم کو، اسے نہیں پتا تھا امیر المومنین ہے، وہ فاروق اعظم کو کہتا ہو بابا جی فلانی چیز لے کے آؤ، فاروق اعظم دوڑ پڑتے، آتے پھر کہتا فلانی چیز لے کے آؤ، فاروق اعظم اس طرف دوڑ پڑتے۔ اب فاروق اعظم کو وہ کہہ رہے فلاں چیز لے کے آؤ، وہ اس طرف دوڑ رہے ہیں، وہ پھر آتے پھر کہتا ہے فلاں چیز لے آؤ، فاروق اعظم اس طرف دوڑ رہے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو گیا نا تو اندر سے آواز آئی امیر المومنین بچے کی پیدائش ہو گئی۔ وہ بندہ کانپ گیا کہ یہ امیر المومنین ہے جو اس طرح میری آوازوں پر دوڑ رہے ہیں۔ یہ نظام مصطفیٰ ہے، اور یہ جناب ریاست مدینہ کی بات ہے۔ یہ جو ہمیں ریاست مدینہ، ان سے تو اپنی ستھن صاف نہیں ہوتی، ان سے تو اپنا استنجا ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کی خیرات نصیب فرمائے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔